یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت عطا دانائی دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو دانائی ملی فقد اوتی خیرا کثیرا، پس تحقیق دی گئی اس کو زیادہ بلائی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر دانشور عقل مند لوگ، وما انفقتم، جو چیز تم خرچ کرتے ہو، من نفقت کوئی خرچہ، او نذرتم یا تم نظر مانتے ہو، من نذر نظر ماننا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی یعلمہ اس کو خوب جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، دانائی، سمجھ، دانشوری، سب علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد علم ہے۔ اللہ نے علم جس کو عطا فرمائی، اور علم دو قسم پر ہے، ایک علم برائے انتشار و فساد ہوتا ہے، ایک علم برائے نافع علم ہوتا ہے، برائے عمل ہوتا ہے۔ سب سے بہترین عمل علم وہ ہے کہ جو برائے عمل ہو، اور قوم اور اپنے لیے اور پوری دنیا کے لیے علم عمل کا سبب بن جائے، یہ اللہ کو قبول ہے اور بہترین ہے۔ اور اگر علم فساد اور جہالت کا سبب بن جائے، اللہ کو قطعاً نہیں چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت فرمایا، علم اتنا ہو جتنا آٹا، اور عمل اتنا ہو جتنا علم اتنا ہو جتنا نمک، اور عمل اتنا ہو جتنا آٹا۔ آپ کو پتہ ہے ایک تال بھرا ہوا ہو آٹے سے، تھوڑا سا نمک اس کے لیے کافی ہوتا ہے، تھوڑا سا نمک، بس یہی ہے اس کا مثال۔ علم بطور نمک ہو اور عمل بطور آٹا ہو، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہی ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھے، اگر کوئی شخص علم کا ایک جملہ اپنے شہرت یا جھگڑے اور فسادات کے لیے حاصل کرتا ہے، وہ بدترین علم ہے، اللہ کا اس علم پر لعنت ہے۔ کوئی شخص ایک جملہ سیکھتا ہے، میرے اس سے شہرت ہو جائے، یا میں لوگوں کے بیچ میں اس جملے کو بیان کر کے جھگڑا اور فساد کا سبب بنا دوں، اللہ کے نظر میں سب سے بدترین علم یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور ہم نے جس کو علم اور حکمت عطا کیا ہے، یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے، یہ کوئی کمزور بات نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے ایک شکوہ بھی کیا ہے کہ میرے کتاب سے نصیحت کوئی حاصل نہیں کرتا مگر دانشور، عقل مند لوگ، دانا لوگ، سمجھدار لوگ، وہ میرے کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دانا سمجھدار کون ہے؟ قرآن اور اللہ کی نظر نے عقل مند سمجھدار وہ ہیں جو حدیث سنے عمل کرے، جو قرآن سنے عمل کرے۔ کسی نے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، نبی کی اتنے حدیثیں کیسے یاد ہو گئی؟ فرمایا، حضور سے حدیث سنتا، عمل کرتا، خود بخود یاد ہو گئی۔ اس لیے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والا حضرت ابو ہریرہ ہیں، انہوں نے ہر حدیث پر عمل کیا ہے۔ تیسرے اور آخری آیت میں اللہ فرماتے تم خرچ کرو، اور خرچ کرنے کے ساتھ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر تم نے نظر مانا تو یہ نظر ماننا بھی شریعت میں جائز ہے۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھے، نظر منت کو کہتے ہیں۔ اگر اللہ تو نے مجھے صحت دے دی 10 روزے رکھوں گا، اگر تو نے مجھے صحت دے دی کالا بکرا ذبح کروں گا، مرغی ذبح کروں گا، اس طرح اس کو کہتے ہیں نظر۔ اگرچہ یہ ایک قسم کا سودا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ سودا تو ہے نہیں، ہمارا تو اللہ کی رضا کی بات ہے، سودا تو نہیں ہے۔ آپ نے کام کیا تو میں کام کروں گا، یہ تو سودا ہے، لیکن پھر بھی شریعت میں احترام انسانیت اور ایمان کے خاطر یہ عمل جائز اور ضروری ہے۔ اگر کسی نے منت مانا، نظر مانا، اور اس کا وہ عمل پورا ہو گیا، اس جملے کو یاد رکھیں، عمل پورا ہو گیا، وہ نظر اور منت پورا کرنا ہر صورت میں لازمی اور ضروری ہے، چاہے 1 سال کے روزے کیوں نہ ہو۔ کوئی شخص کسی کام میں پھنس گیا اور کہا کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا 1 سال روزے رکھوں گا، کام ہو گیا 1 سال روزے رکھے گا، ان روزوں کا فدیہ بھی نہیں ہے، جب تک صحت ہے، جسم میں طاقت ہے، یہ روزے رکھنے پڑیں گے، یہ واجب روزے ہیں۔ یہ نظر اور منت کو پورا کرنا یہ واجب ہوا کرتا ہے۔ اگر نظر
کسی خبروں کا مانا جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو داتا گنج بخش کے قبر پر 10 دیگے چڑھاؤں گا، نہیں جی، چڑھاؤ جدھر بھی دے گے، نام اللہ کا ہوگا۔ بھائی کسی کا بھی نظر ہو لیکن نام اللہ کا ہوگا، نظر اللہ کے نام ہوگا۔ چڑھانے کے لیے آپ جدھر بھی جاؤ، جس قبر پہ جاؤ، نانا صاحب پہ جاتے ہو، جدھر جاتے ہو تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی کہا آج پھر کہتا ہوں، اپنا مال انہیں کھلاؤ جو نمازی ہو، اپنا مال نشیوں کو مت کھلاؤ، منشیات فروشوں کو مت کھلاؤ، اپنا مال بدماشوں کو، اللہ رسول کے باغیوں کو مت کھلاؤ، اپنا مال انہیں کھلاؤ جو دیندار ہو، تاکہ تمہارا لیے باعث خیر بن جائے۔ لہٰذا اس طرح اگر کسی نے منت پورا نہیں کیا تو اس کے اوپر وہی کفارہ ہے جو کفارہ قسم کا ہے۔ قسم کا کفارہ 3 روزے رکھنا ہے یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 امیروں کو نہیں، 10 دوستوں کو نہیں، 10 مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ نظر کا ہے۔ نظر کی 2 قسمیں ہیں، ایک اطاعت کا ہے، ایک برائی کا ہے۔ یعنی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اچھا کام کروں گا، اگر میرا برا کام ہو گیا تو اچھے کام کا نظر پورا کرنا واجب ہے، برے کام کے نظر کو چھوڑنا بھی واجب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ اور نظر کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک مال کے اندر ہوتا ہے، ایک عبادات کے اندر ہوتا ہے۔ اگر میرا کام ہو گیا پیسے خرچ کروں گا، صدقہ دوں گا، بکرا کروں گا، خیرات کروں گا، یہ بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر جسمانی طور پر 1000 رکعت پڑھوں گا، 1000 رکعت کرنے پڑیں گے، اور 1000 روزے رکھوں گے تو کرنے پڑیں گے، 1000 طواف کروں گا تو 1000 طواف کرنا پڑے گا۔ یہ نظر ہے، قرآن نے کہا اور نظر تم من نظر فإن اللہ یعلم، اگر تم نظر مانتے ہو تو پھر نظر کو پورا کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ کچھ ڈیل ضرور ہوتی ہے لیکن ظالم ہر وقت پکڑ میں آتا ہے۔ اللہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، ظالم اور متکبر کو نہ کل اللہ نے برداشت کیا ہے نہ آئندہ۔ ہاں ڈیل ضرور ہوتی ہے، تھوڑا سا سستی ہوتے ہیں، اللہ اس کو مزید غرق کرنے کے لیے ڈیل دیتا ہے، لیکن ظالم بچ نہیں سکتا۔ اللہ